السلام علیکم جی۔ میاں محمد نواز شریف کے لیے کی طرف سے یہ خبر ہے کہ وہ آج بلوچستان کے دورے پر جا رہے ہیں۔ ڈیفینیٹلی وہاں پہ سیاسی سرگرمیاں بڑی تیز ہیں، بہت زیادہ رابطے ہیں، اور نہ صرف جو اطلاعات ہیں وہ بلوچستان کی ہیں، سندھ کی بہت زیادہ ہے کہ سندھ میں بڑے پیمانے پہ کوئی گروپس بنائے جا رہے ہیں، اور بہت بڑے پیمانے پہ بہت بڑی جو لوگ ہیں وہ پی ایم ایل این میں شمولیت بھی لیں گے اور باقاعدہ کوئی اپنا گروپس بھی تشکیل دیں گے۔ اور یہ ایک بہت بڑا بہت زیادہ جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں ان کی طرف سے مطالبہ تھا کہ میاں صاحب آپ جتنا ریلیکس دیتے ہیں پیپلز پارٹی کو، وہ اتنا ہی آپ کے اگینسٹ جو انسان کام کرتے ہیں۔ اچھا، اب میں بات کرنے لگا ہوں کہ جو ایک واویلا بنایا ہوا ہے عمران خان کے حوالے سے، تو ذرا غور کریں وہ لوگ جو آج سے تقریباً 6-7 ماہ 8 ماہ پہلے عمران خان کی باتیں سنا کرتے تھے، اور وہ یہ بتاتے تھے کہ اگر میرے ساتھ ہیپننگ ہوئی تو ایسی آڈیوز اور ویڈیوز میں نے رکھ دی ہیں کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا یا مجھے مارا گیا یا مجھے پیٹا گیا یا مجھے گھسیٹا گیا تو وہ منظر عام پر آ جائیں گی، اور سب کا جو ذرا کچا چٹھا کھول دیا جائے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، اور پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ ہو جائے گا۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، یہ اب آپ کے سامنے آ چکی ہوئی ہیں، ہم سب کے سامنے آ چکی ہوئی ہیں کہ کون کھلواتا ہے یہ سارا جو بھنگڑ بھوسڑا تھا، یہ کس نے ترتیب دیا تھا؟ یعنی کہ 2-2 3-3 4-4 ٹیمیں بنا کے تو یوں کر تو یوں کر تو یوں کر، اور ایسی ترتیب بنائی گئی کہ عمران خان کی جو آپ کہہ لیں کہ جو امیج بن گیا تھا اس کو تباہ کر دیا گیا۔ اچھا، ان سب نے مل کے، سارے گروپوں نے مل کے ایک بات کی تو کوشش کی ہے۔ اب یہ میں آپ سے بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ نا جنونی کوئی 10-20 ہزار لوگ اکٹھے کر دیے جائیں جو کسی بھی جگہ پہ حملہ آور ہو سکے۔ 9 مئی کے اندر جو کچھ ہوا وہ ہم سب کو پتہ ہے، لیکن بولنے کی جرت ہی کوئی نہیں کر رہا۔ ایک ڈرامہ کیا گیا جس میں جو پاکستان کے اندر جو پچھلے 5-7 سال کے اندر جو ایک ڈاکٹرائن مسلط کی گئی، اس کی جو آپ کہہ لیں کہ جو ڈاکٹرائن مسلط کرنے والے تھے وہی مظلوم بن کے 9 مئی کو وہ بیٹھ گئے۔ اور سب سے بڑا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں سو رہی تھیں کیا 9 مئی والے واقعے سے پہلے، کہ ان کو پتہ ہی نہیں لگا کہ ایک پارٹی جو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یا پاکستان کی فوج کے اوپر اور عدلیہ کے کچھ حصے کے اوپر اور پاکستان کی حکومت کے اوپر اور پاکستان کے پورے انتظام کے اوپر حملہ آور ہوئی ہوئی ہے، جو کچھ دن پہلے تک حکومت کے اندر تھی، اور عوام کو جو طرح مشتعل کر رہی ہے اور مسلسل کر رہی ہے، اور وہ پلان بناتی ہے جس میں 3000 سے زیادہ لوگ تو جو لسٹ سامنے آ چکی ہوئی ہے اس کے اندر ہیں کہ جن کو یہ میسیجز بھیج دیے گئے تھے، باقاعدہ میٹنگز ہوئی تھیں اور ڈزنز آف میٹنگز ہوئی تھیں، اور جن میں سے تقریباً وہ بھی 1 درجن سے زیادہ میٹنگ ہیں جس میں عمران خان صاحب خود شریک تھے۔ تو کسی کو نہیں پتہ لگا کہ یہ 9 مئی کا واقعہ ہونے والا ہے، کہ جیسے ہی عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا ویسے یہ میسیجز چل پڑیں گے، ویسے ہی یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد بھی یہ جو ان سے نا نئے ڈرامے جو چل رہے ہیں یہ بڑا معنی خیز ہیں، یہ بہت بڑا حادثہ بھی ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر، اس لیے یہ بات کرنا مقصود ہے۔ جہاں تک بات رہی کہ میاں محمد نواز شریف، انہوں نے پاکستان کی عوام سے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ جب تک مجھے اللہ پاک موقع دیا ہوا ہے، زندگی دیا ہوا ہے، میں کوشش کرتا رہوں گا۔ 3 دفعہ ان کو پہلے وزیر اعظم کے لیے منتخب کیا گیا، اور بے ایمانی، جھوٹ، فریب اور نوسر بازیوں اور اس ملک کے آئین اور قانون کے ساتھ غداریاں کر کے ان کو نکال دیا گیا۔ اگر میرے الفاظ غلط ہیں یا میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ درست نہیں ہے تو کچھ ثابت کر کے کوئی بتائے کہ ایسا نہیں ہوا، مارشاء اللہ نہیں لگائے گئے، ان کو پاناما میں سے اقامہ نکال کر اور ایک قانون کو ایک گالی بنا کر نہیں نکالا گیا، کبھی جلا وطن کیا گیا، مارشاء اللہ بھی ڈائریکٹ لگائے گئے، یعنی کہ میاں نواز شریف کو نکالا گیا۔ اور اب وہ پھر آ رہے ہیں عوام کی عدالت میں، تو عوام پھر ان کو منتخب کر رہی ہے، ان کی طرف بڑھ رہی ہے، ان کے اوپر اعتماد کرتی ہے، اور اعتماد کرنے کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر واحد ایک لیڈر ہے میاں محمد نواز شریف اس وقت میں، جو اپنی کارکردگی پر ووٹ مانگ رہا ہے کہ میں پہلی دفعہ آیا 1985 میں وزیر اعلیٰ بنا، میری یہ کارکردگی تھی، 88 میں وزیر اعلیٰ بنا، میری یہ کارکردگی تھی، پھر میں وزیر اعظم بنا 90s میں،
میری یہ کارکردگی تھی، تو وہ اپنی کارکردگی گنواتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ تمام پروجیکٹس جو ان کے لگائے ہوئے ہیں اسی کے اوپر اس وقت پاکستان جو ہے نا آپ کو خوشحال چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے۔ عوام ان پر اعتماد کرتے ہیں۔ بلوچستان میں جا رہے ہیں، بلوچستان کی عوام کے لیے نا وہ بڑی بھیانک راتیں تھیں کہ جب وہ 2013 میں مغرب کے بعد پاکستان کے یعنی کہ بلوچستان میں اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل پاتے تھے، یعنی کہ پاکستان کا جھنڈا لہرانا جرم بنا دیا گیا تھا۔ 2013 کی میں بات کر رہا ہوں، اور وزیر اعلیٰ ہاؤس اور گورنر ہاؤس کے اوپر بھی پاکستان کا پرچم باہر نہیں لگایا جاتا تھا، اندر لگا لیا جاتا تھا۔ اتنی جو حیثیت رہ گئی تھی یا اسٹیٹ کی ریٹ رہ گئی تھی، وہ جو اس وقت میں کہتے ہیں نا کہ ہم نے پاکستان کو بچایا ہوا ہے، وہ بھی وہیں پہ ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر میاں نواز شریف کا دور دیکھیں، 2013 میں وزیر اعظم بنے، 14 اور 15 کے اندر جو انسان 15 اور 16 کے اندر آپ دیکھیں کہ کیسے 14 اگست اور 23 مارچ کے جشن منائے گئے اسی بلوچستان میں، اور پوری رات جو انسان جشن چلتے رہے، روڈوں پہ لوگوں میں جو انسان زندگی کی ایک امید پیدا ہوئی اور لوگوں نے جینا شروع کیا، اور وہ اللہ کا شکر ہے کہ دور ابھی تک چل رہا ہے۔ وہ 2013 والی ورس سچویشن میں نہیں گئے، یعنی کہ نواز شریف کے دور سے پہلے، تو اب وہ پھر جا رہے ہیں تو ان کو پھر ویلکم کیا جائے گا۔ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ذاتی مفادات ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو انسان وہ اپنی اسٹرگل کرتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں جب موقع ملتا ہے ہم بات کرتے رہتے ہیں، تو اس بات کا کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں میں اس وقت موجود ہوں یہ اٹلی کے وریزے میں، اور یہ جو ایک ان کے سیکنڈ ورلڈ وار کی جو یادگاریں ہیں یہ کس طرح سے رکھی ہوئی ہیں، اور یہ فریش فلاور دیکھیں کیسے رکھے ہوئے ہیں، اور ایوری ڈے میں یہاں سے میں گزرتا ہوں، اور آپ دیکھیں کہ یہ اپنے محسنوں کو کیسے یاد رکھتے ہیں، اس لیے یہ ترقی کر رہے ہیں، اور ان کی جی ڈی پی جو ان سی ہے نا ٹاپ 10 میں ہی رہتی ہے۔ 100 نقائص ہیں جن کے اوپر بات ہو سکتی ہے، لیکن جو اچھی چیزیں ہیں وہ آپ دیکھیں 1944 سے 1984 تک، اوکے۔ اور یہ دیکھیں اوپر بھی ایک گلدستہ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، بات کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔